بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اردو 11ویں کلاس، سبق نمبر 19۔ آج ہم فراق گورکھ پوری کی غزل کی تشریح کریں گے۔ غزل کا مطلع ہے سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں۔ یہ اس غزل کا متن ہے یا ٹیکسٹ ہے۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 1۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ پہلے ہم اس شعر میں استعمال کیے گئے مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ سر میں سودا مطلب عاشقانہ جنون، تمنا خواہش، ترک محبت کا مطلب محبت چھوڑ دینا۔ اس شعر کا مفہوم، شاعر کہتا ہے کہ نہ میرے دل میں کوئی خواہش عشق ہے، نہ سر میں جنون، مگر پھر بھی یہ بھروسہ نہیں کہ محبت واقعی چھوٹ گئی ہو۔ اب ہم اس شعر کی تشریح پڑھتے ہیں۔ یہ غزل کا مطلع ہے، اس لیے شاعر نے آغاز ہی میں پوری غزل کا مرکزی جذبہ محبت کی بے یقینی بڑی نفاست سے باندھ دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ اس کے دل و دماغ میں اب عشق کا وہ پرانا جوش، وہ تڑپ اور وہ خواہش باقی نہیں رہی، مگر وہ اپنے اندر کے اس سکون پر بھی یقین نہیں کر سکتا۔ محبت کی کیفیتیں چپکے سے بدل جاتی ہیں، کبھی خاموش، کبھی طوفانی، اسی لیے عاشق اپنے جذبات کے بارے میں قطعی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ دل کے اندر کہیں نہ کہیں وہ چنگاری موجود ہوتی ہے جس کا کوئی لمحہ پھر بھڑک اٹھ جانا ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر اپنے ہی فیصلے پر بے یقین ہے کہ واقعی محبت ترک ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ یہ شعر سادگی کے باوجود گہری نفسیاتی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ ترک محبت کا عدم اعتماد اس کی اصلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ردیف اور قافیہ کی نرمی اور بہاؤ اسے مزید مؤثر بنا دیتی ہے۔ شعر نمبر 2۔ دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوہ گہے ناز سے اٹھتا بھی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: یگانوں اپنے، بیگانوں غیر، جلوہ گہے ناز محبوب کا حسن و جمال۔ اس شعر کا مفہوم، شاعر کہتا ہے کہ نہ میں اپنے جیسے لوگوں میں شمار ہوتا ہوں اور نہ ہی غیروں میں، مگر محبوب کی محفل سے دل ہٹتا بھی نہیں۔ اب ہم اس شعر کی تشریح پڑھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ دل کی کیفیت ایسا مقام اختیار کر چکی ہے کہ نہ عاشق خود کو اپنوں کے زمرے میں رکھ سکتا ہے، نہ ہی غیروں میں۔ گویا عشق نے اس کی تمام سابقہ شناختیں مٹا ڈالی ہیں۔ وہ بیگانگی کی ایسی دھند میں لپٹا ہوا ہے جہاں اس کی کوئی پہچان باقی نہیں۔ اس کے باوجود ایک چیز ہے جو اسے تھامے رکھے ہوئے ہے: محبوب کا حسن، محبوب کا جلوہ۔ اسی جلوہ گاہ سے دل ہٹنے کا نام نہیں لیتا، کیونکہ یہی وہ واحد جگہ ہے جو اسے ایک طرح کا سہارا دیتی ہے۔ اس کے اندر کی ساری بے سمتی محبوب کی کشش کے سامنے بے اثر ہو جاتی ہے۔ شعر میں وابستگی اور بے جگہ پن دونوں کا حسین امتزاج ہے۔ عاشق کی بے سمتی کو بڑے خوبصورت استعارے سے پیش کیا گیا ہے۔ اس مصرع میں جلوہ گہے ناز کی ترکیب جذباتی فضا کو اور بھی دلکش بنا دیتی ہے۔ شعر نمبر 3۔ مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، آہ اب مجھ سے تیری رنجش بے جا بھی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: رنجش بے جا سے مراد بلا وجہ ناراضی۔ اس شعر کا مفہوم، شاعر کہتا ہے کہ صرف مہربانی کا نام محبت نہیں ہوتا، اب تو تیری بلا وجہ ناراضی بھی مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ تشریح: شاعر محبت اور محض نرمی کے درمیان حد فاصل کھینچتا ہے۔ وہ محبوب کو سمجھاتا ہے کہ اگر کوئی کسی پر مہربان ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اس سے محبت بھی کرتا ہو، کیونکہ محبت ایک گہرا، ہماگیر اور مستقل جذبہ ہے۔ شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ محبت کی شدت اب اس حد تک گھٹ چکی ہے کہ محبوب کی بلا وجہ ناراضی بھی
دل کو زخمی نہیں کرتی جو کبھی اسے بے قرار کر دیتی تھی۔ یہ کیفیت اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت کا شعلہ دھیرے دھیرے مدھم ہو رہا ہے۔ شاعر کا لہجہ تھکاوٹ، پختگی اور تلخ تجربے کی آمیزش لیے ہوئے ہے۔ شعر میں محبت کے فلسفے کی پختگی جھلکتی ہے۔ جذبات کی تبدیلی کا بیان نہایت نفیس انداز میں کیا گیا ہے۔ شاعر کا لہجہ محبت کی نفسیات سے گہری واقفیت ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم اس غزل کا شعر نمبر 4 پڑھیں گے۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ مفہوم: شاعر کہتا ہے کہ عرصہ ہوا تیری یاد آئی نہیں، مگر یہ بھی نہیں کہ ہم نے تجھے بلا ہی دیا ہے۔ تشریح: یہ شعر انسانی دل کی عجیب و پیچیدہ یادداشت کو کھولتا ہے۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب یادیں خاموش پڑ جاتی ہیں، لیکن وہ مٹتی نہیں۔ وہ دل کے کسی کونے میں جمے ہوئے گرد کی طرح موجود رہتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ عرصے سے تیری یاد نے بے قرار نہیں کیا، مگر یہ خیال کرنا بھی غلط ہے کہ وہ محبوب کو بھلا بیٹھا ہے۔ محبت کا نشان دل پر اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ وقت اسے دھندلا تو سکتا ہے لیکن مٹا نہیں سکتا۔ اس شعر میں ایک ایسی تھکن اور خاموش محبت نظر آتی ہے جو پکارتی تو نہیں مگر زندہ ضرور ہوتی ہے۔ یہ شعر سادگی میں بہت پر اثر ہے۔ یاد و فراموشی کی درمیانی حالت کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی نزاکت قاری کے دل میں، یعنی یہ شعر پڑھنے والے کے دل میں نرم اداسی کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ شعر نمبر 5۔ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ دیوانہ عشق سے مطلب جنون میں مبتلا عاشق۔ ہنگامے، شور، تکرار یا لڑائی کو کہتے ہیں۔ شعر کا مفہوم: شاعر کہتا ہے کہ عاشق عام طور پر شور نہیں مچاتے، لیکن کچھ ایسے دیوانے بھی ہوتے ہیں جن کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہوتا۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ عشق عام طور پر انسان کو خاموش، برداشت کرنے والا اور باوقار بنا دیتا ہے۔ اس لیے دیوانے اکثر ہنگامے نہیں مچاتے، لیکن عشق کی کچھ صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں عاشق شدید بے قراری، اضطراب اور بے سمتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے کسی بھی جگہ کسی رشتے میں خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتے۔ وہ ایک آوارہ آہ کی طرح ہر جگہ بکھرے پھرتے ہیں۔ شاعر شاید خود بھی ایسے ہی دیوانوں میں شامل ہے جو ایک ایسے سفر پر ہیں جہاں نہ کوئی منزل ہے نہ آرام۔ اس شعر میں ٹھکانہ کا لفظ علامتی معنویت رکھتا ہے۔ یہ جذباتی بے گھری کو نہایت پر اثر انداز میں ظاہر کرتا ہے۔ بیان میں درویشی کی جھلک بھی پائی جاتی ہے۔ شعر نمبر 6۔ ارے صیاد ہمیں گل ہیں، ہمیں بلبل ہیں، تو نے کچھ آہ سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں۔ صیاد سے مراد شکاری، گل پھول کو کہتے ہیں، بلبل نغمہ سرا۔ اس شعر کا مفہوم: شاعر کہتا ہے کہ ہم خود ہی پھول بھی ہیں اور بلبل بھی، لیکن اے صیاد تم نے ہماری آہ نہ سنی نہ ہمیں دیکھا۔ اس شعر میں شاعر اپنی بے قدری کا شکوہ بڑے لطیف انداز میں بیان کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ صیاد، جو کہ دنیا معاشرہ یا محبوب کی علامت ہے، کم سے کم اسے دیکھ ہی لے، اس کی آہ، اس کا درد محسوس کر لے۔ شاعر اپنے آپ کو پھول اور بلبل جیسے استعاروں سے سجاتا ہے، یعنی اس میں حسن بھی ہے، نغمگی بھی، نرمی بھی، مگر پھر بھی صیاد نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ اس کی بے حسی کی حد کو ظاہر کرتا ہے۔ عاشق کی یہ کیفیت کہ وہ ایک ہی وقت میں پھول بھی ہے اور بلبل بھی، اس کے باطن کی لطافت کو نمایاں کرتی ہے۔ شعر میں شکوہ بھی ہے اور اپنی عظمت باطنی کا شعور بھی۔ صیاد اور بلبل، یہ کلاسیکی استعارے پوری قوت کے ساتھ اس غزل میں جلوہ گر ہیں۔ شعر کا لہجہ درد انگیز مگر پر سوچ ہے۔
شعر نمبر 7، منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے کہ فراق ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ اس شعر کا مفہوم، شاعر کہتا ہے کہ اے فراق، ہم زبان سے برا تو نہیں کہتے، تم ہمارے دوست ہو مگر اچھے آدمی بھی نہیں ہو۔ اس شعر کی تشریح، یہاں شاعر ایک ایسے دوست یا محبوب سے مخاطب ہے جس نے اسے دکھ بھی دیا ہے اور ساتھ بھی نبھایا ہے۔ شاعر سچائی سے اعتراف کرتا ہے کہ وہ زبان سے اس شخص کے خلاف بات نہیں کرتا، کیونکہ دوستی کا لحاظ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ یہ حقیقت بھی بیان کرتا ہے کہ یہ شخص کردار کے لحاظ سے کوئی مثالی انسان نہیں ہے۔ محبت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے محبوب یا دوست کی خامیوں کو دیکھتے ہوئے بھی ان سے تعلق نہیں توڑ پاتے۔ شاعر کے لہجے میں خفگی، سچائی اور محبت تینوں کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ اس شعر میں طنز کی لطافت اور اظہار کی سادگی اسے خاص اثر دیتی ہے۔ آدمی اچھا بھی نہیں ایک بے رحم سچائی ہے جو شعر میں جانداری پیدا کرتی ہے۔ اس میں جذبات کا اعتراف بھی ہے اور شکایت بھی ہے۔